الحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہم اسماء الحسنہ پلے کرتے ہیں، اس کے متعلق حدیث ہے بخاری کی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور جو ان کو یاد کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، جو ورڈ اس میں یوز ہوا ہے وہ احصا کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ اس کا ظاہر ہے کہ جو ان کو سمجھے گا اور یعنی ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور ان پر عمل کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ کے نام جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس سے ہمیں دو چیزیں جو ہیں ہمیں اس سے سیکھنی چاہیے، دو چیزیں یا دو ہمارے اس کے متعلق رویے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں اسے ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انگنت نام ہیں، یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی۔ ہاں، قرآن میں کچھ لمیٹڈ نمبر آئے ہیں، کچھ حدیثوں میں آئے ہیں، لیکن اس میں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 99 کا جو ذکر کیا ہے وہ ایک نمبر ہے، جسٹ اے نمبر۔ تو ان کو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح سکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ 99 نام جو یاد کر لے گا تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں۔ مثلا انہی ناموں کے اندر جیسے حنان نہیں ہے، منان نہیں ہے، یا اور بھی صفات اور نام ہیں جو ان 99 میں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی 99 نیمز ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لے گا، اور یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ پورا اسماء الحسنہ جو ہے وہ رٹ گیا اور آپ نے الحمدللہ پورا اس کے ساتھ پڑھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب انشاءاللہ تعالیٰ دو باتیں میں بتانے لگی ہوں وہ یہ کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں یا سیکھتے ہیں تو اس کا پہلا اس کی طرف آپ کا ایٹیچیوڈ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کو اس نام کے ذریعے سے پہچانیں گے اور اس کے مطابق آپ کا عمل جو ہے بدلنا چاہیے۔ مثلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے رزاق، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں اور اللہ سے ہی مانگیں گے ہم، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو رزق ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا اور اس کو کھائے بغیر ہم اس دنیا سے جائیں گے بھی نہیں۔ تو آپ کو جیسے کہ رزق کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے، لیکن حلال رزق صرف کھانا چاہیے کیونکہ اللہ رازق ہے، دینے والے ہیں ایک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وکیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا توکل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے علم کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، آپ کو اپنے ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قہار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، اگر سمجھ میں آ رہی ہے جو بھی اللہ کے نام ہے نا، تو آپ اللہ کو پہچان کے آپ کا ایٹیچیوڈ بدلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے جیسے ہم نے کل پڑھا تھا اللہ تعالیٰ حی ہیں اور القیوم ہیں، تو وہ زندگی دینے والے اگر اللہ ہیں، اور اگر موت دینے والے بھی کیا ہے، ممیت بھی اللہ تعالیٰ ہیں، موت دینے والے بھی اللہ ہیں، تو پھر انسان کو ڈرنے کی کیا بات ہے۔ ایک تو یہ چیز کہ وہ انسان کا جو ہے ایٹیچیوڈ اس سے چینج ہونا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ انسان کو جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اندر۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو ہمیں بھی رحیم بننا چاہیے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اگر علیم ہے تو ہمیں بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ مطلب یہ تو بالکل کوئی ریشو پروپورشن ہی نہیں ہے، لیکن ان ناموں کا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے اوپر بھی ہونا چاہیے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، غفور ہیں اور عفو ہیں، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی اللہ کے، اسی طرح صبور ہے اللہ تعالیٰ، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس کا کچھ اثر ہمارے اندر بھی آنا چاہیے۔ اب جو ان ناموں کا احاطہ کر لے گا، یعنی انہیں یاد کرے گا اور پھر ان کے مطابق اپنے عمل کو چینج کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک نا سسٹر کی طرف سے، سبحان اللہ، ایک یہ یعنی اس کو یونیفارمٹی کی خاطر سب جہاں دورہ قرآن ہو رہے ہیں، ایک نا سسٹرز کے الحمدللہ سب جگہ پہ دورہ قرآن سے پہلے یہی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ چلائے جا رہے ہیں، which is سبحان اللہ ویری بیوٹیفل تھنگ۔ چلے جی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 272 تک پڑھ لیا تھا، رائٹ یا نہیں؟ جی جی انشاءاللہ۔
اچھا تو ہم 71 سے ہی شروع کرتے ہیں. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی. خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. یہ اللہ کے دین کے ہمارے لیے تو یہ کہ وہی ساری یعنی جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو اللہ کے دین کے کاموں کے لیے لگی ہیں جہاں پر لوگ اور اسپیشلی مرد حضرات, ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے تو نہیں ہیں, مرد حضرات جو ظاہر ہے کہ جاب بھی نہیں کر سکتے اور ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اپنی ساری جو زندگی اور اپنا جتنی ان کی ہمت اور ان کی جتنے بھی ریسورسز تھے وہ انہوں نے اللہ کے دین کے کام کے لیے لگا دیے اور وہ خود کوئی کام نہیں کرتے. اس میں آپ سوچیں کہ کوئی امام حضرات ہو سکتے ہیں, کوئی مسجد کے یعنی کہ جو مسجد کے کیئر ٹیکرز ہو سکتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کہ اب یہ ہے اکنا ریلیف ہے, اس میں جو آدمی ہیں ان کی فل ٹائم جاب ہے, وہ روز صبح 9 to 5 وہاں پر کام رہتے ہیں, تو ان کو وہ تو کوئی اور کام نہیں کر سکتے, تو ان کو سپورٹ کرنا اور ایسی جگہوں پر جہاں پہ کہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ایسی جگہوں پر دینا جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کی مدد کرو, وہ مستحق ہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصحاب صفہ جو تھے, صاد فا ہا, اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے اور جو پوری یعنی پورے دور سے وہ اپنی گھر بار چھوڑ کر اور مائیگریٹ کر کے وہ مدینہ آ گئے تھے, اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے اور اس کو ریکارڈ کرتے تھے, قرآن لکھتے تھے, حدیثیں لکھتے تھے, جس میں کہ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے. ہمارے پاس جتنی حدیثوں کا خزانہ ہے اس میں سب سے زیادہ نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ سے نریٹڈ حدیثیں ہیں. لیکن کبھی ان کی زندگی پڑھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ان ظاہر کوئی کسب معاش نہیں تھا, کوئی کام نہیں کرتے تھے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے. باقی اصحاب جیسے حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت عمر ہیں وہ اپنا بزنس بھی کرتے تھے, اپنا کام کرتے تھے, اور انہوں نے دوسرے صحابہ کے ساتھ اپنی شیئرنگ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب میں نہیں ہوں گا تو جو باتیں ہوں گی وہ تم مجھے بتا دو گے, تو جب تم چلے جاؤ گے تو پھر جو کچھ میں سیکھوں گا میں تمہیں بتا دوں گا. لیکن جیسے ابو ہریرہ اور ان کے ساتھ اور بے شمار ایسے صحابی تھے جو صرف مدینے میں رہتے تھے, ان کی کوئی سورس آف انکم نہیں تھی, تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ضرور ان کی مدد کرو. اور ایسا ہوتا تھا کہ لوگ لا کر تو کھجوریں جو ہے نا ان کے بڑے بڑے خوشے یعنی کھجوروں کے جو تنے ہوتے تھے جس کے اوپر یعنی ہزاروں کھجوریں لگی ہوتی تھی, وہ لا کے مسجد میں ٹانگ دیا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے اور لا کر ان کو سپورٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ لوگ یہاں پر ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو آج ہمارے پاس ہمارا دین پہنچا ہے یہ انہی لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے, انہی لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی صرف دین کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے میں. اور ایسے ہی ریکارڈڈ حدیثیں ہیں اور ایسے قرآن اپنی جگہ پر اصل شکل میں قائم ہے, یہ انہی لوگوں کی محنتوں کی وجہ سے. تو آج بھی ایسے لوگ اگر ہمیں کہیں لگے تو ہمیں ضرور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کی خودداری دیکھ کر نا واقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے اتنا بھوک کے مارے ہمارا اتنا برا حال ہو جاتا تھا کہ ان کو سیجرز ہو جاتے تھے, وہ گر کے بے ہوش ہو جاتا کرتے تھے, کئی دن وہ بھوکے رہتے تھے. ظاہر ہے آپ کو کوئی سورس آف انکم ہی نہ ہو تو آپ کو جب لوگوں کے اوپر ہو کہ بھئی کوئی دے دے گا تو ہم کھا لیں گے, ورنہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے, تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو جاتا تھا. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے اللہ اس سے پوشیدہ نہ رہے گا, وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے, آپ دیکھیں مسلسل کل کی جو ہماری آخری گفتگو تھی وہ کتنی لمبی صرف انفاق کے اوپر تھی کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اور یہ سمجھ لیں ضد ہے, اپوزٹ ہے سود کی. جو لوگ سود کھاتے ہیں نا وہ صدقہ نہیں کر سکتے, کیونکہ سود کس چیز سے نکلتا ہے؟ the love of money, the love of wealth. اور جس کو محبت ہو جاتی ہے نا پیسے سے, اور میرا پیسہ اور میں اس کو بڑھا لوں اور میں اس کو زیادہ سے زیادہ کر لوں لیگل اور ان لیگل مین سے, وہ کبھی بھی صدقہ نہیں کر سکتا, وہ کبھی بھی اس طرح دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کر سکتا. تو مسلسل وہ ہمیں اللہ تعالیٰ اتنا, اور جس کو صدقے کی عادت ہو, صدقے کی عادت کہ آپ 1000 فائدے گلوا لیں, یہ فائدہ. معاشرے میں اگر کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسٹریملی غریب ہو جائیں اور سڑکوں پہ آ جائیں اور مانگنا شروع کر دیں تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوگا کہ نہیں؟ آپ ایسے معاشرے میں امیر رہنا پسند کریں گے کہ جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جن کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہیں تن ڈھانپنے کے لیے,
مجھے اچھی طرح یاد ہے میں کس کا انٹرویو سن رہی تھی, پرابلی علی عظمت جو ہے نا وہ جنید جمشید کا انٹرویو لے رہے تھے, آئی ریممبر دیٹ. تو یہ بات ہو رہی تھی تو جنید جمشید کے انٹرویو لیتے لیتے علی عظمت نے کہا کہ میں نے مرسڈیز خریدی تھی کنورٹیبل پاکستان میں کراچی میں, لیکن میں اسے ایک دفعہ لے کر سڑک پہ نکلا تھا تو کہتے ہیں مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں دوبارہ کبھی وہ گاڑی سڑک پہ نہیں نکالی. کیوں ہوئی شرمندگی؟ کہ میں کہاں ہوں اور کس جگہ پہ ہوں. مطلب جس کے اندر ذرا بھی ضمیر ہوگا اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ لوگ غریب پھر رہے ہیں. ہم سب ایسا معاشرہ چاہتے ہیں یہاں پہ جہاں پہ غریب غربا نہ ہو, کوئی مانگنے والے نہ ہو, کوئی لوٹنے والے نہ ہو, سب کم از کم جیسے الحمدللہ مور اور لیس کینیڈا کا معاشرہ وہ معاشرہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے کہ جہاں پہ لوگ ہر کم از کم اتنی منیمم لیول پر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو گورنمنٹ سپورٹ کریے. اور اس میں بھی یہ نہیں کہ گورنمنٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی کتنی کم از کم بھی 50% جو اس شیلٹر ہومز کی یا فوڈ بینکس کی یا ایون آپ کے ہاسپٹلس کی بھی, ایون آپ کے اسکولوں کی بھی, یہ سب گورنمنٹ فنڈڈ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن یہ کم از کم بھی ان میں سے کئی چیزیں جو 50% لوگوں کی سپورٹ پہ چلتی ہیں, جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر وہ لوگ سپورٹ کرنا چھوڑ دیں تو گورنمنٹ کتنا کچھ چلا لے گی. ابھی ہاسپٹلز میں الحمدللہ فری ہاسپٹلز ہیں, لیکن ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال واکاتھون کے ذریعے سے پیسے جمع کر کے اور بہت یہ جو سک چلڈرن ہاسپٹل ہے اور کتنے ہیں, کیونکہ یہ لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے کہ بھئی آپ تو یہ ہم کہتے ہیں جی میں امیر سے امیر ہوتا جاؤں اور میری فیملی ایک جو ہے وہ زبردست گھر میں اور اس طرح ہمارا سٹینڈرڈ ہو, اور باقی لوگ جو ہیں وہ آپ کے معاشرے میں اتنے غریب ہوں. Who would like to have that kind of society? No one. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو سود کھاتے ہیں اور جو مسلسل یعنی جن کے اندر صدقہ کرنے اور انفاق کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا, اس کا سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے, سب سے بڑا مطلب آخرت کا فائدہ, اور اللہ تعالیٰ راضی ہیں اور یہ اور معاشرہ آپ کا برابر ہو گیا اور آپ کو غریب لوگ نظر نہیں آ رہے, یہ سب فائدے ہیں. یعنی آپ لکھتے جائیں 1 2 3 4 5 6, لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ, آئی وونٹ سے سب سے بڑا فائدہ, بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وہ گریڈ نہیں رہتی منی کی. اینڈ دیٹ از سچ اے ہیوج بلیسنگ, کیونکہ جو ایک بار مال کی محبت جب انسان کے اندر آ جاتی ہے تو انسان کو اچھے برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, گناہ ثواب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے, آپ کو اپنے بہن بھائیوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. اب ہم نے کتنا, آپ سوچیں اٹس سو پیتھیٹک, ہم اپنی معاشرے کی جتنی بھی برائیوں کو ہائی لائٹ کر لیں, یہ جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے کتنا گند اس میں نکلتا. کون ہے جو کہتا ہے, آج تک آپ نے کوئی سنا ہے کہ کوئی بات نہیں آئی سرینڈر, میری قسمت میں جو لکھا ہوگا مجھے مل جائے گا, کوئی بات نہیں, اللہ نے میری قسمت میں جو رزق لکھا ہوگا مجھے مل جائے گا. آپ اگر میرے بھائی کو چاہیے, میری بہن کو چاہیے, یا اگر کوئی لڑ رہا ہے پیسوں کی خاطر اور خاندان ٹوٹنے والے ہیں تو کوئی اپنا حصہ سرنڈر کر دے. بہنیں اکثر کر دیتی ہیں لیکن وہ بیچاریاں اس وجہ سے کرتی ہیں, اور یہ بھائیوں کو نا اس کی اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے, صرف اس لیے کہ میرے بھائی چھوٹ نہ جائیں. بہنیں سرنڈر کر دیتی ہیں. میں خود اتنے لوگوں کو جانتی ہوں, اتنی عورتوں کو جانتی ہوں کہ انہوں نے اس لیے کہ جی بھائی میرا چھوٹ نہ جائے تو اس نے کہا کہ اپنا حصہ چھوڑ دو, تو میں نے چھوڑ دی. افضل طریقہ یہ ہے, یہ سب سن لیں آپ لوگ, جو وراثت کا حق ہے وہ اللہ نے دیا ہے, آپ پہلے اس کو لے لیں پھر بھائی کو دے دیں. یہ جو ہے نا کہ میں نے اپنا حصہ معاف کیا, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے, یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. ہم لوگ تو یوں ہی کرتے نا, چھوڑیں جی بھائی کو دے دیں, ٹھیک ہے بھائی اس کی محبت کی خاطر, یا بھائی اگر کمزور ہے یا جو بھی ہے, وہ ایک اچھا, میں کہتی ہوں یہ احسن اقدام ہے کہ آپ گھر میں اپنے سیٹلڈ ہیں, آپ کا ہسبینڈ ہے کمانے والا, بھائی نہیں ہے تو آپ اپنا حصہ چھوڑ رہی ہیں, لیکن پہلے لیں وہ حصہ پھر بھائی کو دیں. یہ احسن طریقہ ہے. اسی طرح حق مہر بھی, یہ وہ چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں, آپ حق مہر پہلے لیں, پھر ٹھیک ہے آپ اس کو اپنے شوہر پہ ہی خرچ کر دیں, اس کو کوئی تحفتاً دے دیں, کچھ بھی لے. لیکن جو ہم نے کہتے ہیں نا یہ بھی معاف کیا تو وہ بھی معاف کیا, یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. جہیز تو ہم بھر بھر کے لیتے ہیں, جو اللہ نے کہا ہی نہیں ہوا, جو جائز ہی نہیں ہے, وہ تو کوئی نہیں کہتی کہ نہیں میں جہیز آپ کو معاف کیا ابو. جہیز پہ تو لڑکیاں لڑ رہی ہوتی ہیں, مجھے یہ بھی دیں جہیز میں تو وہ بھی دیں. کیسا ہمیں نا وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اس میں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے ہمیں حق دیا ہے اس کو ہمیں خوش ہو کے لینا چاہیے. تو اصل میں جو وراثت کی بات کر رہی تھی کہ بھائی بھائی کے دشمن ہو جاتے ہیں, خاندان ٹوٹ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وراثت کے حق جو ہیں وہ اس طرح سے, یعنی اس میں جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں ساری زندگی کے لیے. تو یہ صدقہ اور خیرات کرنا جس کی عادت ہو, جس کو پرواہ ہی نہ ہو پیسے کی, کتنی بڑی اس کے لیے نعمت ہے کہ اس کے دل سے پیسے کی ہوس ختم ہو جاتی ہے, گریڈ ختم ہو جاتی ہے. اور پیسے کی ہوس انسان کو آخرت میں تو ذلیل کرائے گی, دنیا میں بھی ذلیل کراتی. جو حریص آدمی, اگر کبھی ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ میری قسمت میں جو پیسہ لکھا ہے وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے, میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے مجھے ملنا ہی ملنا ہے, میں نے جو کھانا ہے, جو میری یعنی جو منی میرے نام پہ ٹرانسفر ہونی ہے یا مجھے جو ویلتھ ملنی ہے وہ ملنی ہی ملنی ہے, وہ کوئی نہیں لے سکتا. تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی نا.
اب یہ جو دعا ہے جو ہمیں نماز کے بعد پڑھنے کو سکھائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ضرور اس کو یاد کریں اور اس کو سمجھیں. دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے اللہ ہی روک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا. اگر اس بات پہ ایمان آ جائے، آپ یقین کریں کبھی مجھے کبھی فیل ہونا کہ میرے سے کوئی چیز لے لی گئی ہے یا مجھے کچھ میرا کوئی حق تھا جو مجھے نہیں ملا، یا کچھ یعنی کچھ بھی چیز جو I wanted and I could not get، یہ دعا مجھے اتنا سکون دیتی. کسی نے میرا حق نہیں مارا، اللہ نے نہیں لکھا میرے لیے، just smile on it, it's okay. اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تھا تو مجھے مل نہیں سکتا تھا، چاہے کوئی پوری دنیا کوشش کر لیتی، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا تھا تو اسی میں خیر تھی. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو یہ دعا کو یاد کریں انشاءاللہ تعالیٰ، حفظ کریں اس کو اور اس کو سمجھ کے نماز کے بعد مانگیں. یہ ہمیں مسنون دعاؤں میں سے سکھائی گئی ہے. آگے چلتے ہیں. تو جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. لہٰذا جس شخص کو اپنے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سود میں سے برکت نکال دیتا ہے، اور صدقے کو اللہ تعالیٰ نشو و نما دیتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے. اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. سود کی آج کل بہت ساری قسمیں رائج ہیں اور لوگ مختلف طریقوں سے سود کو حلال کر کے کھاتے ہیں، حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، اور اس کا نام چینج کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں نہیں یہ تو، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی جو ربا ہے یا جو یوجری ہے وہ کھانا حرام ہے، جو انٹرسٹ ہے نا دیٹ از حلال، اور کسی طرح اس کے فتوے اور کسی طرح نکالنے میں. حالانکہ اتنی سمپل سی سود کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر مال جس کے اوپر یعنی آپ اگر کسی کو مال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے یا مال دیا ہے کسی کے لیے پاس رکھوایا ہے، جیسے بینک میں ہم قرضہ تو نہیں دیتے لیکن ہم بینک کو دے رہے ہیں، تو آپ نے کسی کو مال دیا ہے، اب اس کے اوپر ایک جو یعنی ایک لکھی ہوئی تعداد کے اوپر آپ کو منافع مل رہا ہے، ایک خاص مدت، ایک خاص اماؤنٹ آف منی ود ان سم اسپیشل اماؤنٹ، پرٹیکولر اماؤنٹ آف ٹائم کے اندر جو آپ کو اس پیسے سے بڑھ کر فائدہ ملے گا وہ سب سود ہے، وہ سب کا سب سود ہے. اب جیسے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں تجارت بھی سودی کی جیسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی الگ کر دیا. پیسے کا کوئی کرایہ نہیں ہوتا. آپ کسی کو قرضہ دیں گے، جب پیسہ دیں گے کسی کو تو اتنی ہی اماؤنٹ میں آپ کو الاؤڈ ہے کہ واپس لے سکیں، اس سے بڑھا کر لے ہی نہیں سکتے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جو تھے وہ اتنے پرٹیکولر تھے اور اتنے اس بارے میں سینسیٹیو تھے کہ جب وہ کسی کو کوئی چیز دیا کرتے تھے نا تحفتاً بھی، تو اگر اس سے بہتر تحفہ آتا تھا تو اس پہ بھی ڈر جاتے تھے کہ کہیں یہ سود تو نہیں. حالانکہ تحفے کا لین دین تو ظاہر ہے ہر کوئی اپنے اپنے، لیکن ہم لوگ بھی بڑے اس بارے میں سینسیٹیو ہیں. ہمیں جب کوئی ہمارے بچوں کی شادی پہ دیتا ہے تو ہم لکھ نہیں لیتے کہ اس نے جو ہے وہ 50 روپے دیے تھے تو میں اس کو کہیں 51 روپے نہ دے دوں. حالانکہ یہ تحفوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے، تحفوں کو تو لکھنا بھی نہیں چاہیے. پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آپ اپنی خوشی سے دیں، بڑھ کے نہیں، بڑھ کے کہیں نہیں لکھا ہوا بڑھ کے دیں. ہر بندہ تحفہ جو ہے نا، ہر تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں. اب آپ بالکل کوشش یہی کرنی چاہیے بڑھ کے دیں، لیکن اگر نہیں کوئی اتنا افورڈ کر سکتا، تحفہ اپنی حیثیت. ایک غریب کی بیٹی کی شادی ہے اور تو آپ اس کو اپنی حیثیت سے دیں، اور جب آپ کی بیٹی کی شادی ہو تو اس سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ بھی آپ کی حیثیت سے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ آپس میں تحفے دو، محبت بڑھتی. تہادو، آپس میں تحفے دو، تہابو، اور آپس میں محبت بڑھ جائے گی. آپ جس کو تحفہ دینا، تحفہ اپنی حیثیت کے مطابق اور اللہ کے لیے دیں اور محبت بڑھانے کے لیے دیں، نہ اس کو لکھنا چاہیے اور نہ ہی. میں کل وہ مصدق سے حال ہی سن رہی تھی اور یقین کریں میں اتنا روئی ہوں، کل اتنا روئی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہماری ہر ایک بات میں سفلا پن ہے، گھٹیا پن. یہ تحفے لکھنا اور سوچ کے دینا، اور اس نے مجھے اتنا دیا تو میں اتنا دوں گی، اور میں نے اتنا کھلایا، کتنے ہم گھٹیا ہو گئے ہیں ریلی. اور یہ اب صحابہ کرام کی اگر آپ سٹوریز پڑھتے ہیں نا تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر امیر غریب کا کوئی فرق ہی نہیں تھا. آپ امیر ہیں تو اپنے گھر میں ہیں، جب آپ دوسروں سے ملیں گے تو یو آر لائک دیم.
کوئی فرق. اور یہ کلچر آپ سوچیں جتنے بھی عرب برے ہو چکے ہیں, اور واقعی وہ بھی اپنی گھٹیا پن کی نا لیول, ان کے الگ ہی لیول ہے, یعنی ہم بھی شاید اس لیول کو نہیں پہنچے, لیکن یہ ابھی بھی ان میں خوبی ہے کہ امیر غریب سب ساتھ بیٹھتے ہیں. ابھی بھی سعودی عرب میں آپ چلے جائیں تو جو ڈرائیور اور مالی ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوگا, اور ان کے ہاں یہ تحفہ دینا دلانا بھی اسی لیول کا ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے ان کے کلچر کا حصہ بن گئی ہوئی ہے. تو وی نیڈ ٹو, ہمیں پتہ ہے اپنا کلچر ہی چینج کرنا چاہیے, ہمیں ان چیزوں سے اوپر اٹھنا چاہیے. زندگی کا اگر مقصد کچھ اور بن جائے نا, ہائر پرپز آف لائف پہ اگر کسی کی نظر ہو نا, تو یقین کریں پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان زیادہ نہ محسوس کرتا ہے نہ ان پہ پڑتا ہے. بس یہ کہ یہ ضروری بات ہے کہ ہم نا جہاں بھی چلے جائیں وی کم بیک ٹو قرآن, کم بیک ٹو قرآن, اور اسی سے جڑیں. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, نہ ہو سکتے ہیں کبھی بھی, اور اللہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم سب کے سب گناہ کرنے چھوڑ دو نا, تو میں تم لوگوں کو ختم کر کے ایک اور مخلوق لے آؤں گا جو گناہ کرے گی اور پھر مجھ سے معافی مانگے گی. اللہ ڈز ناٹ ایکسپیکٹ اس ٹو بی پرفیکٹ, لیکن یہ کہ آپ یو جسٹ کم بیک ٹو قرآن. جیسے وہ شعر نہیں ہے اس کا, وہ کون سی ہماری جو بڑی مشہور شاعرہ ہیں جو فوت ہو گئی نہیں ہیں, اللہ پروین شاعر, وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آئے, بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. تو جہاں بھی چلے جائے, کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ, کسی بھی طرح آپ ایسی محفلوں میں چلے گئے یا ایسے لوگوں میں چلے گئے اور آپ نے خود بھی انہی کا حصہ بنے, جو بھی ہوئے, کم بیک ٹو قرآن, کم بیک ٹو قرآن انشاءاللہ. بس یہی ہے پوری زندگی کی اسٹرگل, یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ العزیز. اچھا جی, ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں, ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے, اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا سے ڈرو, اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو, اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اب بھی توبہ کر لو اور سود کو چھوڑ دو, تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو, نہ تم ظلم کیے جاؤ. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو, اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا, اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. یعنی اگر آپ آلریڈی سود کھا رہے ہیں, آپ کے سیونگ اکاؤنٹس میں ہے, کوئی آپ کا اکاؤنٹ ہے, تو یعنی یہ سوئچ اٹ ٹو چیکنگ اکاؤنٹ. نہیں, ہمیں سود ایک پیسہ ایک پائی بھی جو ہمارے مال میں سود کی چلی جاتی ہے وہ اس کو بالکل بے برکت کر دیتی ہے. اور دیکھیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ جو قرض دار ہے اس کی طرف سے وکیل کر رہے ہیں نا, اس کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں کہ جس نے تم سے قرض لیا ہوا ہے اس کو مہلت دیتے جاؤ, اسے اور ٹائم دو, اور اگر وہ نہیں دے سکتا واپس تو چھوڑ دو, معاف کر دو قرض. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ آج کے بعد سب سود ختم کر دیے جاتے ہیں, میں سب سے پہلے اپنے چچا, جو ان کے چچا تھے عباس رضی اللہ عنہ, ان کا سود جو ہے وہ ختم کرتا ہوں, اور آج کے بعد جس کے اوپر جتنا سود ہے وہ سب کا سب ختم, اور جو ہماری جو اصل اماؤنٹ ہے بس وہی باقی ہے اور وہی لینا حق ہے. اس سے علاوہ کوئی ایک پائی بھی اوپر لے گا تو وہ جائز نہیں ہے, وہ حرام میں آ جائے گی. اگر ایسا ہو جائے تو آپ سوچیں ذرا کہ اگر ایسا اعلان ہو جائے کہ آج کے بعد دنیا سے سود ہی ختم ہو جائے تو کتنے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. جی اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جس طرح ہم لوگ یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا رول ہوتا ہے, جس طرح مسلمان ماشاءاللہ حلال کھانے پہ بہت وہ کرتے ہیں فوکس, تو کس طرح ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ لائک مین اسٹریم میں آپ کو حلال مل جاتا ہے الحمدللہ. اگر اسی طرح ہم سارے مسلمان سود کے اگینسٹ بھی کھڑے ہو جائیں کیونکہ ہماری ماشاءاللہ ہے تو انشاءاللہ واقعی یا واٹ اے بریلینٹ آئیڈیا. بالکل, لیکن اس میں ہمیں خود سمجھنا پڑے گا نا کہ ہمیں یہ نقصان ہے, اس میں یہ فائدہ نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں سود کھانے میں پیسے بڑھ رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بڑھتے نہیں ہیں. وہ کس طرح بری طرح سود کھانے والا کبھی سکون سے سو نہیں سکتا, اس کے اولادوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم نکل آئے گی, اس کے گھر والوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی, میاں بیوی میں ناچاکی ہوگی, کہیں نہ کہیں اس کے سود میں سے نکلے گا پیسے وہ جتنا مرضی. اور دیکھیں یہ ویلتھ, واٹ از ویلتھ, کہ آپ کے پاس جو الماریاں ہیں وہ سونے کی اینٹوں سے بھری ہوں. ویلتھ از لیونگ اے ویلتھی لائف دیٹ یو گیٹ ٹو انجوائے یور ویلتھ ایز ویل. یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے. صرف پیسوں کی گنتی جو ہے وہ پیسے, ہاں پیسے, اور شیطان انسان کو اتنا بے وقوف بنا دیتا ہے کہ وہ انسان گن گن کے پیسے رکھتا ہے اور یہ یوز وہ کر نہیں سکتا. ایسے پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کو سمجھ آ جائے نا, یقین کریں کہ ہمارا لائف سٹائل ہی چینج ہو جائے. ہاں, حدیث شروع یوں ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آدم کی اولاد, آدم کا جو یعنی انسان جو ہے وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے کھا کے ختم کر دیا, جو اس نے پہن کے پرانا کر دیا, یا اللہ کو دے کر آگے بھجوا دیا. اس کے بعد جو بھی ہے وہ اس کے وارثوں کا مال ہے.
تو پیسہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جس کو آپ گن لیں، پیسہ ویلتھ وہ ہوتی ہے جو آپ یوز کر سکیں. اچھا تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. ہاں ہر وہ شخص اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے اور وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. یعنی کہ سب سے پہلے اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی قرض لے دے چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو اس کو لکھنا چاہیے، اس کو لکھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک عجیب پرابلم ہے کہ آپ جب کسی سے پیسے لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو آپ ہی کہتے ہیں کہ چلو اس کو لکھ لیتے ہیں، تو اگلا بندہ مائنڈ کرتا ہے جی آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے اوپر. بلکہ ہماری ایک انسٹیٹیوٹ میں ہی ہماری خاتون ہیں ہمارے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح پیسے، انہوں وہ نئے قرآن پڑھی تھی الحمدللہ، تو کہتی ہیں اتفاق سے یہی آیتیں گزری ہوئی تھی. تو ان کے ہسبینڈ کے بھائی جو تھے وہ قرض لینے کے لیے آئے کہ مجھے اتنا قرض چاہیے. تو کہتی ہیں میں نے اسے کہا ہاں ضرور، مطلب میں خوش تھی، دے رہے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے. تو میں نے ساتھ ہی کہا کہ بھائی اس کو لکھ لیتے ہیں. کہتی ہیں ان کو تو اتنا غصہ چلا، اتنا غصہ، اگر آپ کو اعتبار نہیں ہے تو میں نہیں لیتا، چاہے آپ لوگ اور یہ اور وہ. کہتی ناراض ہو کے چلے گئے. کہتی میں نے کہا یا اللہ میں وہی قرآن کی بات میں کرتی کیوں. تو یہی حال، حالانکہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ لکھ لو. آپ مجھے بتائیں کہ لکھ لینے میں کیا حرج کیا ہے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرسٹ. انسان مر بھی سکتا ہے، اس کی یاداشت بھی جا سکتی ہے، وہ گم بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، بعد میں انسان کا یعنی دماغ ہی چینج ہو جائے، بھول بھی جائے انسان، کیا کیا نہیں ہو سکتا. اور دوسری اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ لکھ لے وہ شخص جس کو اللہ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہے. تو یعنی جو لکھنا ہے نا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ابیلٹی ہے جو اللہ نے دی ہے. اٹ از اے بلیسنگ. لکھنا اللہ نے ہی سکھایا، قلم اللہ نے ہی بنایا اور لکھنے کی ابیلٹی اللہ نے ہی دی ہے. اور آج تو آپ سوچیں کہ یہ قرض کا لین دین اور بزنس ٹرانزیکشن اور یہ وہ، ان کو لکھنا اور ان کو ڈاکیومنٹ کرنا ایک پورا ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے. ڈاکیومنٹیشن کا ایک الگ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہوا ہے. اور وہ کتنا فلرش کرتا ہے جب آپس میں بزنس ٹرانزیکشن ہو رہی ہوتی ہے. تو ایکچولی وکیلوں کو لے کر وہ اسپیشلی جو یہاں پر کیا نوٹری پبلک اور وہ سب کے سب جو ہوتے ہیں جو لکھ کے دیتے ہیں آپ کو چیزیں، پورا ایک الحمدللہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ نے اگر کہہ دیا کہ لکھ لو تو ہمیں اس کی بڑی تکلیف رہتی. کبھی کبھی مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم نا اللہ کے حکموں سے ہمیں ضد ہے. لکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ لیکن اس لیے نہیں لکھنا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مطلب یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے لکھا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے ایگزیکٹلی وہی کام نہیں کرنے جو قرآن نے ہمیں حکم دیے. ہمیں ضد ہے، ضد. حالانکہ اگر ہم دین پہ چلیں تو یقین کریں ہماری کتنی پریشانیاں کم ہو جائیں، دونوں طرف سے دین کی سمجھ ہو لوگوں میں تو کتنی چیزیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں، کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں. کاش کہ سمجھ ہوتی انسانوں میں. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. یعنی کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ جو تھوڑا امیچور ہو یا ینگ ہو یا تھوڑا آٹسٹک ہو یا کوئی بھی اس کو ایسی پرابلم ہو، اس کا دماغ بھی صحیح نہ چلتا ہو یا کسی بھی لحاظ سے اگر وہ کمزور ہو تو پھر کیا کرے، اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے. لیکن لکھنا بہت ضروری ہے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. اس آیت کے اوپر بھی عورتوں نے اتنا شور، مجھے لگتا ہے عورتیں نا بس ان کے کام ہی یہ چیز قرآن میں سے ڈھونڈ کے نا کہ کدھر کدھر عورتوں کا ذکر ہے، ہم ذرا اس کے اوپر باتیں بنائیں. حالانکہ آپ یہ سوچیں کہ یہ گواہیوں کا لینا دینا اور معاملات، پیسوں کی جو ٹرانزیکشن ہے اور اس کے اوپر یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں سم ٹائمز. نمبر 1 اس میں ایکسپلینیشن کی یہ بات ہے، اتنے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں سم ٹائمز کہ اس کے اندر لڑائی مار کٹائی اور قتل اور اس حد تک جو ہے وہ چیزیں چلی جاتی ہیں. نمبر 1 یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس چیز سے عورت کو دور رکھا ہے تو یہ عورت پر اللہ نے احسان کیا ہے. اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت میں عقل کم ہے، کیونکہ اگر عورت میں عقل کم ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بھی چیز میں گواہ نہ بناتے. جو گھریلو معاملات اور فیملی کی پرابلمز اور جو گھر سے تعلقات رکھنے والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ کتنے بھی کمپلیکیٹڈ ہوں، اس میں عورت کی گواہی اتنی ہی ہے جتنی مرد کی ہے. لیکن یہ باہر کے معاملات جو منی ٹرانزیکشن ہے اور یہ سب، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں. نمبر 1. یہ نمبر 2 بات. نمبر 3 بات یہ ہے کہ یہ جو کورٹ کچہریوں کے چکر ہیں وہ کوئی آسان کام ہوتے ہیں. کورٹ میں کیا کیا نہیں ہوتا اور کس طرح سے عورتوں کی انسلٹ ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیسے کیسے سوال پوچھے جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس میں عورت کی عزت سنبھالنا چاہتے ہیں, بچا کے رکھنا چاہتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ اللہ کو لگتا ہے کہ اس کی عقل کم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہے, آپ کی حفاظت کی ہے. اچھا لگتا ہے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں صرف عورتوں کو ہی گواہ بناؤ اور وہی جائیں اور یہ بھگتیں جا کر. گھر سے باہر نکل کے معاملات دیکھنا کوئی آسان کام ہے, اور اللہ اگر آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا. اب میں اپنے رات کو اگر فار ایگزامپل بہت رات ہو گئی اور باہر کہیں آواز آئی ہے تو میں اپنے بیٹے کو کہتی ہوں ذرا جا کے دیکھو, اور بیٹی کو نہیں کہتی. کیا ریزن ہے مجھے بتائیں, چاہے وہ گورے ہوں یا کالے ہوں یا وہ پٹھان ہوں یا وہ کوئی افریقہ کے کوئی بھی ہو, ہر کوئی یہی نہیں کرتا. رات کو باہر کوئی ہوتی ہے تو ہسبینڈ جا کے دیکھتے ہیں, اپنے بیٹے کو آپ بھیجتے ہیں, بیٹیوں کو نہیں بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بیٹیوں کو زیادہ پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں. جو بھی ریزن بنا لیں, وہ کمزور ہیں فلاں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو پروٹیکٹ یور ڈاٹر. اس سے ہماری بیٹیوں کے لیے محبت کم ہے, یا ہم بیٹیوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں, یا ہم بیٹیوں کو کیا سمجھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں. لیکن اللہ اگر کہہ دیں کہ ایک مرد اور 2 عورتیں, تو اس کی ہمیں بڑی تکلیف ہے. واٹ نان سینس از دس. آنیسٹلی یقین کریں کہ یہ ساری چیزیں صرف آپ کا اٹس میٹر آف پرسیپشن ہے کہ آپ اسے پرسیو کس طرح کرتے ہیں. میں تو اللہ کو گواہ مان کے کہتی ہوں کہ مجھے قرآن پڑھ کے یہ لگتا ہے کہ اللہ عورتوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جیسے ہر نرم دل انسان اپنی بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے, ہر اچھا انسان جو ہے نا وہ اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اسی طرح اللہ عورتوں سے, اسی لیے اس کو پروٹیکشن دی ہے. یہ نمبر 3 بات ہے. چوتھی بات جو ہے فائنل بات, کہ اللہ نے کہیں نہیں رکھا کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی برابر ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. یہاں لکھا ہوا ہے, اس کو غور سے کبھی ہم پڑھیں, کہ 2 مرد نہ ہو تو ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری بتائے, اور اگر ایک بھولے ہی نہ تو ایک ہی گواہی پوری دے دے. جائیں 2, لیکن اللہ نے کہا وہ دونوں بتائیں پھر ایک مرد کے برابر ہوگی, یہ لکھا ہوا ہے. مثلا فار ایگزامپل آپ یہاں پر جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر یہ کوکیز کا ڈبہ پڑا ہوا تھا, اس کی گواہی ایک مرد دے گا اور 2 عورتیں اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ وہ دیں گی دونوں. اب ایک مرد کہہ رہا ہے ہاں جی یہاں کوکیز کا ڈبہ پڑا تھا, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب 2 عورتیں کہیں کہ ہاں یہاں کوکی کا ڈبہ پڑا تھا, ہاں یہاں کوکی کا ڈبہ پڑا تھا, تب یہ برابر ہوگی. ایسا نہیں لکھا ہوا. اللہ نے کہا ہے کہ جیسے ایک مرد کہے گا یہاں کوکی کا ڈبہ پڑا اور دوسری بھی کہے ہاں یہاں کوکی کا ڈبہ پڑا ہوا ہے, that's good enough. دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے, دوسری صرف جائے گی ساتھ, وہ گواہ ہونی چاہیے. لیکن اگر ایک بھولے گی ہی نہیں تو دوسری کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ سائنٹیفکلی بھی جو ہے عورتوں کا برین کیونکہ وہ اتنا زیادہ فنکشن کرتا ہے کہ ہم لوگ بھولتے جاتے ہیں. ملٹی پرپزنگ اور واپس میں ایگزیکٹلی, سبحان اللہ, اٹس امیزنگ. اور پھر میں حیران ہوتی ہوں کہ عورتیں جب ان باتوں پہ لڑتی ہیں, اپنی حالت تو دیکھو. آپ کو پرابلم کیا ہے اس بارے میں؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک عورت اور 2 عورتوں اور ایک مرد کی گواہی برابر ہے. انہوں نے کہا اگر ایک بھول جائے, آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں نا کہ ایک بھول جائے تو دوسری, یعنی اگر یہاں پہ کوکی کا ڈبہ پڑا ہے اور ایک مرد نے تو کہہ دیا ہاں جی کوکی کا ڈبہ پڑا ہے, اور دوسری سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا, تو اب دوسری جو ہے اسے یاد دلا دے گی کہ نہیں تھا, تمہیں یاد نہیں ہے وہ یلو کلر کا جو سامنے وہ گئے, ہاں. جب ایک بھولے گی نہیں تو دوسری تو صرف جسٹ فار دا سپورٹ ہے, گواہی تو برابر نہیں ہوئی. آپ لاجیکلی دیکھیں, میں آپ کو اس کی عربی پڑھ کے سنا دیتی ہوں. کیا لکھا ہوا ہے؟ فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ شُهَدَاءِ, کہ آپ وہ جو آپ کو گواہ پسند ہیں مردوں میں وہ لے لیں آپ, ٹھیک ہے, رجلینی 2 مرد, ان تدل احدہما, اور یا پھر کیا کریں آپ, وامراتائن, یا 2 عورتیں جو ہیں وہ لے لیں. رجلینی فرجلن, ایک مرد, رجلین 2 مرد ہو گئے, ٹھیک ہے, فرجل ایک مرد, وامراتانی 2 عورتیں, ممن تردونا ان میں سے جو کہ آپ کو پسند ہے. پسند کا مطلب ہے کہ ان مردوں میں سے بھی اور ان عورتوں سے بھی کہ جو آپ کو پتا ہو کہ منصف مزاج ہیں, اسٹرانگ انف ہیں, جو سچ بولنے والے ہیں, دین پہ چلنے والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ من شہدائی اپنے گواہوں میں سے. آگے یہ دیکھیں, ان تدلہ, کہ ان میں سے بھول جائے اگر, تدلہ گمراہ ہو جائے, بھول جائے اگر, احداہما دونوں میں سے ایک, فتذکر احداہما الاخری, تو دوسری اسے یاد کرا دے. اچھا جی, تو کیا ہے کہ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے, معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا. میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو, یعنی سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے. ہاں, جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ کرتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو نہ لکھو, یعنی کوئی لیٹر کے لیے کوئی بات, جیسے کہ ہم دکان پہ گئے ہیں اور ہم نے پیسے دیے ہیں اور چیز لے لی, تو آپ کا وہیں پہ بزنس ختم ہو گیا, تو اس میں اٹس اوکے. لیکن اس میں بھی اب کیا بہتر یہ کہ آپ ریسیپٹ لے لیں کہ اگر بعد میں آپ کی چیز میں کوئی مسئلہ نکل آئے تو آپ اس کو چینج کرا سکیں یا آپ جا کے بتا سکیں. لیکن جیسے 2
یعنی ٹرانزیکشن ایسی تجارت ہو رہی ہے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ ہو رہی، آپ نے پیسے دیے اور چیز لے لی، تو اس میں اگر کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ اس میں، لیکن جس کے اندر کوئی بھی چیز ڈیفرڈ کر دی گئی ہے تو لکھنا بہت ضروری، بہت ضروری۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں ہم۔ تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملات طے کرتے وقت ضرور لکھ گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے، اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی، جیسے عربوں میں تو سفر لمبے لمبے کئی مہینوں کے ہوتے تھے، کہ کوئی کاتب لکھنے والا نہ ملے تو رہن بالقبض کا معاملہ کر لو۔ قبض کا مطلب اس کو کہتے ہیں رہن، یعنی کوئی چیز اپنی گروی رکھوا دو، معاملہ کر لیا نا تو کوئی چیز گروی رکھوا دو۔ اور یہ جو رہن کا معاملہ ہوتا ہے یہ اسلام میں الاؤڈ ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور ایون یہاں پہ بھی ایسے ہے کہ آپ نے جا کے یہ دکانوں پہ نہیں جو آپ کو انسٹنٹ کیش دیتے ہیں یا لون دیتے ہیں، وہ بھی آپ اپنا زیور ان کے پاس رکھوائیں تو دے گیو یو لون، لیکن ان کا مسئلہ یہ کہ یہ پھر سود لیتے ہیں اس کے اوپر، وچ از ناٹ الاؤڈ۔ لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلا اگر کوئی آپ سے بڑا قرضہ مانگتا ہے تو فار سیکیورٹی یا ضمانت کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کوئی چیز رہن رکھوا دو، اٹس الاؤڈ، اور جب آپ کا قرضہ واپس آ جائے تو آپ وہ چیز واپس کر دیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر لکھ لیا ہوا ہے تو اٹس کائنڈ آف اے سیم تھنگ۔ لیکن یہ سفر کی بات ہے نا کہ سفر میں تو لکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جبکہ لکھنے پڑھنے والے بہت ہی کم تھے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ دس از پرجری۔ گواہی اگر آپ کے پاس کسی کی آ گئی ہے، آپ کے سامنے کوئی ٹرانزیکشن ہوئی تھی، آپ اتفاقی طور پہ وہاں موجود تھے اور بعد میں آپ نے دیکھا کہ جو مال جس نے لیا تھا وہ گڑبڑ کر رہا ہے اور وہ دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ یو اسٹیپ اپ اینڈ ٹاک اباؤٹ اٹ۔ ہمارے ہاں یہ بہت ہی ایک وائڈ اسپریڈ، اور یہ تو ورلڈ اوور ہے، یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے کہ جی تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ، تو دوسروں کے معاملے میں پڑے ہی نا، کوئی مر رہا ہے تو مرے، کوئی دوسرا انسان اس پہ ظلم کی حد کر دے آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کو تنگ کر رہا ہے، نہیں آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے بیچ میں پڑنے کی؟ دس از رانگ ایٹیچیوڈ، وی نیڈ ٹو چینج دیٹ۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ راہ چلتے بھی آپ دیکھیں کہ کسی بچے کے بلنگ ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے، تو یو اسٹاپ یور کار اینڈ جسٹ پوائنٹ دیٹ آؤٹ کہ ڈونٹ ڈو دس۔ یہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کیسا ہے کہ کسی آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ کی فرینڈ کے گھر میں اتنا ظلم و ستم وہ اپنی بہو سے کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے کیا ان کے گھر کا معاملہ۔ گھر کا معاملہ کچھ نہیں ہوتا، جب ظلم ہو کسی پہ ہو رہا ہو نا تو یہ پوری سوسائٹی کا معاملہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو مشکل کے وقت چھوڑ دے گا تو اللہ اس کو اس وقت چھوڑ دے گا جب وہ مشکل میں ہوگا۔ تو کیا ہے؟ گواہی کو نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، اب یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورۃ البقرہ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو رہی ہے، بڑی ہی پیاری آیتیں آنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں صحیح دل سے سمجھنے اور ان کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس سے اگلی آیتیں جو ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دی گئی تھی نماز کے ساتھ۔ اور ان آیتوں کو ضرور، آپ میں سے کس کس کو یہ یاد ہیں؟ یہ پوری تینوں آیتیں، تین ہی ہے نا؟ اچھا، تو تیسری بھی ساتھ یاد کر لیں تاکہ نماز میں پڑھ سکیں۔ دو تو ہوتی ہیں آمن رسولوں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، ایک اور دو۔ اگر آپ للہ ما فی السماوات بھی یاد کر لیں گے تو آپ نماز میں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں آیتیں یاد کر لیں، یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کو پتہ نا نماز میں آپ نے کم از کم قرآن کی 3 آیتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو آپ تینوں پڑھ لیں اور نماز میں پڑھا کریں پھر، ٹھیک ہے؟ اب پڑھتے ہیں ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، چاہے تم دل کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ ان کا حساب لے گا۔ تو صحابہ کرام رونے لگے، وہ رونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ،
جو باتیں ہم ظاہر کرتے ہیں ہمارا اس پہ اختیار ہے، جو ہمارے دل میں باتیں آتی ہیں ہمارا تو اس پہ اختیار ہی نہیں ہے. یہاں تک صحابہ کرام کے الفاظ آتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ہمارے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو آگ لگا لیں، یا یعنی اتنی بری باتیں. تو کیا اللہ ہمارا اس کا بھی حساب لے گا؟ اس کا بھی حساب لے گا. تو وہ بہت سخت ڈر گئے تھے. تب اس کے بعد کی یہ باقی دونوں آیتیں اتنی تھیں جو ایک قسم کی تسلی دی جاتی ہے. لیکن بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اپنی غلط سوچوں میں انڈلج ہوں یا ان کو ہم انہی کے بارے میں سوچتے رہیں. انسان کی اس سوچ کا اس کی پوچھ ہوگی. کہتے ہیں نا، ایک سب سے پہلی ایک چیز ہوتی ہے انسان کی حدیث النفس، کہ آپ کے دل میں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے اوپر کسی کی پوچھ نہیں ہے، نہ پکڑ ہے. وہ شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے بری باتیں. ہمارے دل میں فرشتے بھی باتیں ڈالتے ہیں، ہمارے دل میں شیطان بھی باتیں ڈالتا ہے. شیطان ہمارے دل میں جو باتیں ڈالتا ہے نا، بس وہ بات آئی، آپ نے استغفار پڑھا، آپ نے ایک تھاٹ سمجھ کے اس کو اگنور کر دیا، اس پہ کوئی پوچھ نہیں ہے. لیکن جب آپ اسی تھاٹ کو انٹرٹین کرنے لگ جاتے ہیں، اسی کو سوچنے لگ جاتے ہیں، تب اس سوچ کا بھی حساب ہوگا. اس سوچ کا بھی حساب ہوگا. اور پھر اگر آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ گنہگار ہیں. یہ نیت کی ساری بات بھی اسی میں آتی ہے. نیت کیا ہے؟ دل کا ارادہ ہی ہے نا. نیت دل کا ارادہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ کرتا ہے دل میں، تو اس کو 1 اجر تو مل ہی جاتا ہے. پھر اگر وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے تو 70 سے 700 گنا اس کو اجر مل جاتا ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کیا اسے گناہ مل جاتا ہے؟ نہیں ملتا. لیکن اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تب اس کو اس کے گناہ کا ایک گناہ ایک ہی ملتا ہے. اور اگر وہ جس کا گناہ کا ارادہ اس نے کیا تھا وہ گناہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو اس کے بدلے نیکی مل جاتی. اللہ کا بھی کیسا حساب ہے، سبحان اللہ. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ بار بار گناہوں کا ارادہ کریں اور پھر نہ کریں کہ مجھے اجر ملتا رہے. کیونکہ انسان کی سوچ از ویری امپورٹنٹ. اور ہمیں سب کو معلوم ہے کہ انسان بی کیئرفل آف یور تھاٹس بیکاز یور تھاٹس بیکم یور ورڈز. بی کیئرفل آف یور ورڈز بیکاز یور ورڈز بیکم یور ایکشنز. And be careful of your actions because your actions becomes your habits. And be careful of your habits because your habits becomes your character. And be careful of your character because your character becomes your destiny. Your destiny. سوچ سے بات شروع ہوئی اور وہی آپ کی ڈیسٹنی بن جاتی. اسی لیے اچھی باتیں سوچنا چاہیے. اسی لیے ہر وقت نیکی کا ارادہ کرتے رہنا چاہیے، چاہے انسان نہ بھی کرے انسان ارادہ کرتے رہنا چاہیے. مثلا یہ کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر وقت دل میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرے پاس بہت پیسے ہوں تو میں بہت پیسے اللہ کے راستے میں دوں گی، اس کا اجر مجھے ملتا رہے گا. ایک سوچے نا، ایک سوچ اور ارادے کا تو مجھے اجر ہر وقت ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ پھر جب یہ آیت آئی تو آپ سوچیں کہ صحابہ کرام بہت سخت ڈر گئے. تو انہوں نے کہا کہ کیا دل کی جو خیال آتے ہیں اس پہ بھی پکڑ ہوگی. اس پر اگلی آیتیں نازل ہوئیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لائے ہیں جو اس کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کو ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے، یعنی کہ اسلام. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے. بڑی ہی پیاری یہ دعا ہے اور اس کو دل سے مانگنا چاہیے انسان کو. کیا ہے؟ ربنا، یعنی شروع ہوتی ہے آمنا رسول سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، جو ہم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، ساتھ ساتھ دعائیں بھی شامل ہیں. اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہ اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، نہ اس کے اوپر کوئی آزمائش ڈالتے ہیں، نہ ہی اس کی پکڑ ہوگی. وہ چیزیں جو ہماری کیپیسٹی میں ہی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بری کر دے گا، ہمیں پوچھے گا بھی نہیں، ہمیں چھوڑ دے گا کہ یہ یو کوڈ ناٹ ڈو اٹ. اللہ تعالیٰ یہ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ ہر انسان متقی ترین شخص جیسا اس کا دل ہو جائے اور متقی ترین انسان جیسے اس کے عمل اور اس کے کپڑے اور اس کا حلیہ اور اس کی نمازیں، اس کے روزے سب ایسے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی کیپیسٹی کے مطابق جج کریں گے. اینڈ وی شوڈ آلسو نو دیٹ. ہمیں کیا پتا ہوتا ہے جب ہم لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانے کے ایسے کپڑے یا فلانے کا ویسا بیہیویئر ہے یا وہ یوں کر رہی ہے. وٹ ڈو وی نو کہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے آئی ہے یا وہ کہاں، ویئر از شی اسٹینڈنگ. اس کی بڑی جو ایک اچھی مثال میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں. میری فرینڈ جو ہے صفا، جو مسلمان ہوئی ہے ہندو سے، سبحان اللہ، وہ بتاتی ہے کہ اس کا ظاہر ہے کہ جب اسلام کی طرف دل لگنا شروع ہوا تھا، کافی وہ انٹرسٹڈ تھی اسلام کی طرف، تو اس کے گھر کے پاس کوئی مسجد نہیں تھی، اسکاربرو میں رہتی تھی، تو اس نے انٹرنیٹ سے ڈھونڈ کے نا مسجد کا کوئی ایڈریس، بڑی دور کوئی مسجد تھی، بیچاری بسیں بدل کے مسجد میں پہنچی ہے، اور اس کے پاس وہ پاکستانیوں کی مسجد تھی،
کوئی اس کے پاس حجاب نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو ہندوؤں میں یوں کرتے ہیں کہ وہ کوئی بھی رومال لے کے نا عبادت کے وقت سر میں رکھ لیتے ہیں. تو کہتی میرے پاس اسی طرح کوئی رومال ٹائپ کپڑا تھا، وہ میں نے سر پہ رکھا اور میں جا کے مسجد میں بیٹھ گئی اور میں نے نماز جیسے وہ پڑھ رہی تھی میں نے ان کو کاپی کرنا شروع کر دیا. تو کہتی ہے نماز کے بعد تو عورتیں تو میرے پیچھے پڑ گئیں، تمہاری تو نماز ہوئی ہی نہیں ہے، تمہارا حجاب کہاں ہے، تمہارا دوپٹہ کہاں ہے. اور کہتی ہے مجھے اتنا رونا آیا کہ بھائی میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں، آپ لوگ میرے پیچھے کیوں پڑیں. اس کی بجائے کہ اسے پیار سے پوچھتا کہ بھئی مطلب تمہارا نام کیا ہے، وہ بتا دیتی نام تو سمجھ میں. اب کیونکہ وہ بیچاری ہے بھی ہمارے جیسی شکل اس کی ظاہر گوریاں جب آتی ہیں نا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، ان کو تو ہم بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ تو گوری اسلام قبول کرنے آئی ہے. وہ بیچاری بھی انہی میں سے تھی لیکن وہ اس کی دیسی شکل تھی. تو کہتی اتنا میرے ساتھ برا سلوک ہوا کہ میں دوبارہ اس مسجد میں کبھی نہیں گئی. وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہ واپس نہیں پلٹی. تو ہم ہاؤ ڈیئر کہ ہم کسی کو جج کریں کہ وہ کیا کریں. اسی طرح آپ سوچیں کہ آنیسٹلی وی نیڈ ٹو، ٹھیک ہے سمجھانا، یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام آپ دیکھیں تو آپ اس پہ کبھی بھی نہ، کیونکہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو ہم پہ فرض ہے نا، وی ہیو ٹو پوائنٹ اٹ آؤٹ، ہمیں منع تو کرنا چاہیے لیکن جج نہ کریں اور خالص نیت سے کریں. پہلے ان کے لیے دعا مانگیں پھر ان کو محبت سے سمجھائیں اور مت اپنے فتوے لگائیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئی اور تمہارے روزے نہیں. ایسی بھی مسجدیں یہاں پر موجود ہیں کہ جہاں پر آپ کو نماز کے بعد وہ سب کو فتویٰ دیتے ہیں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے. یو ہیو ٹو ویئر دس اینڈ یو ہیو ٹو ویئر دیٹ، تو پھر ہی آپ کی نماز ہوگی. آپ کو کیا پتا، آپ صفا کی نماز نہیں ہوگی، آپ مجھے بتائیں اس بیچاری نے کتنی مشکل سے اور کتنی یعنی لیول سے گزر کر نماز کے وہ اس لیول پہ پہنچی ہوگی. جو بھی دیکھے اسے کہنے نہیں تو تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوئی. ہاؤ ڈیئر وی. اسی طرح بچیاں وہ جس ماحول میں رہتی ہیں، وہ جہاں سے آئی ہیں وہ جانے نہیں. آپ کو صحیح نہیں لگ رہا نا کسی کے کپڑے، آپ اس کے لیے دعا مانگیں. کتنی کو دفعہ دعا مانگی ہم نے، ہم تو جا کے پوائنٹ آؤٹ کریں گے. یہ بھی بات صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ کو چیز صحیح نہیں لگی نا تو یو آر جسٹ فائن ود اٹ، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. اب ٹھیک ہے کسی کی نیل پالش لگی ہوئی ہے، اس میں وہ نماز پڑھی ہے یا کوئی غلط کام ہے، یو فیل ان یور ہارٹ، آپ دعا مانگیں اور آپ بجائے یہ کہ جا کے اسے یہ کہنے کہ تمہارے یہ صحیح نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے، آپ اسے دوستی کریں. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ پہلی دفعہ میں ہی جا کر اس پہ فتوے لگانے، اور اس کو کوئی مانتا ہے اس طرح بات اور کوئی مانے گا آپ کا دل ہی دکھے گا نا، آپ مسجد سے ہی دور چلے جائیں. آپ اس سے دوستی کریں، اس سے محبت کریں. پھر اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا اور یہ سب کام جو آپ کریں گے اسی نیت سے کہ میں نے اس بچی کو سمجھانا ہے، وہ آپ کے اجر میں شامل ہوگا. آپ کبھی کسی یوتھ کو دیکھیں نا مسجد میں تو اس کے ہاتھ چوما کریں کہ وہ آئے تو ہیں اس کفر کے ماحول میں، وہ آئے تو ہیں، وہ سیکھنے تو آئے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف یا کوئی مسجد سے محبت تو ہے کہ بجائے آئے کہ آپ کے کسی ایک رویے کسی ایک بات سے وہ مسجد سے دور ہو جائیں. ہمیں تو سجدے شکرانے کے کرنے چاہیے جب یوتھ جو ہے وہ مسجد میں جاتی ہے، کہ بجائے کہ ہم ان کو فتوے دینے لگے اور ان کو جج کرنے لگے. ریئلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ آنیسٹلی ہم کیا کر رہے ہیں؟